الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ پچھلی ویڈیو کے اندر یہ بتلایا گیا تھا کہ سن 44 ہجری کے بعد سب سے پہلے محلب ابن ابی صفرہ ہندوستان کے اندر ایک فوج لے کر آئے تھے، لیکن وہ یہاں سے فتح کرنے کے بعد واپس چلے گئے تھے۔ اس کے بعد تقریباً آدھی صدی ہجری، تقریباً 50 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا اور کوئی ہندوستان کی طرف کوئی فوج نہیں آئی، مسلمانوں کی طرف سے کوئی آدمی ہندوستان کی طرف نہیں آیا۔ اور پھر اس کے بعد سن 711 ہجری کے اندر محمد بن قاسم ہندوستان کے اوپر ایک لشکر لے کر آئے۔ تو ہم محمد بن قاسم کے اوپر آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے محمد بن قاسم کون ہیں، کس خاندان سے ہیں، کب ان کی پیدائش ہے اور کب ان کا انتقال ہے، اور ان کی زندگی کے کیا کیا خاص کارنامے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ محمد بن قاسم کا مکمل نام عماد الدین محمد بن قاسم ہے۔ سن 94 ہجری میں طائف جو مکہ مکرمہ کے پاس ہے، وہاں پر ان کی پیدائش ہے، اور ثقفی خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ حجاج بن یوسف ان کے چچا ہیں۔ حجاج بن یوسف ایک ایسا آدمی ہے جس کو امت کا ہر آدمی جانتا ہے، اور وہ امت کے اندر ایک ظالم کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے، جس نے علماء اور تابعین کی ایک بڑی تعداد کا قتل کیا ہے۔ بڑا سفاک قسم کا آدمی ہے۔ تو حجاج بن یوسف کے یہ بھتیجے بھی ہیں اور حجاج بن یوسف کے داماد بھی ہیں۔ عماد الدین محمد بن قاسم سن 94 ہجری کی ان کی طائف شہر کے اندر پیدائش ہے، اور حجاج بن یوسف جب گورنر بنے عراق کے، تو حجاج بن یوسف نے اس خاندان کے لوگوں کو، ثقفی خاندان کے لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دیے۔ اس وقت ان کے والد کو بصرہ شہر کا گورنر بنایا گیا، اور محمد بن قاسم کی عمر تقریباً 5 سال تھی جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور والد کا انتقال ہو جانے کے بعد گورنری ختم ہو گئی۔ غربت کے اندر انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا، بچپن کی زندگی، اور اسی غربت کی بنا پر یہ اعلیٰ تعلیم نہ حاصل کر سکے۔ پھر انہوں نے فوج کی ٹریننگ لی دمشق شہر کے اندر، کم عمری میں، کہ فوج کے اندر نوکری مل جائے گی اور کچھ ذریعہ معاش ہو جائے گا۔ دمشق کے اندر انہوں نے، شام میں جو ایک شہر ہے دمشق، وہاں پر انہوں نے فوج کی ٹریننگ لی اور فوج میں بھرتی ہو گئے، لیکن اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر یہ بہت جلد فوج کے ایک اعلیٰ عہدیدار بن گئے۔ لہٰذا خراسان جو ایک بڑا علاقہ ہے، جس کا کچھ حصہ عراق میں ہے، کچھ حصہ ایران میں ہے اور کچھ افغانستان میں ہے، اس میں کرد قوم آباد ہے، اور ایرانی کردوں نے بادشاہ کے خلاف، اس دور کے اموی بادشاہ کے خلاف بغاوت کی۔ تو حجاج بن یوسف نے ایک فوج ان کی سرکوبی کے لیے، ان کے فتنے کو دبانے کے لیے بھیجی، محمد بن قاسم کی سربراہی میں، یعنی اس فوج کا جنرل محمد بن قاسم کو بنایا 107 ہجری میں۔ اس وقت تقریباً ان کی عمر 15 سال تھی جب انہوں نے اس کرد فتنے کا خاتمہ کیا، اور ایران کی ایک چھوٹی سی چھاؤنی تھی شیراز، اس شیراز کو انہوں نے ایک بڑی چھاؤنی کے اندر تبدیل کر دیا، اور ایک بڑا شہر شیراز بن کر سامنے آیا، اور اس کو بڑا شہر بنانے میں محمد بن قاسم کا ایک بڑا ہاتھ ہے۔ اس کامیابی کے بعد پورے ایران اور شیراز کا ان کو گورنر بنا دیا گیا۔ 15 سال کی تقریباً ان کی عمر تھی۔ سندھ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا۔ سن 44 ہجری میں کے بعد جو ایک فوج مسلمانوں کی یہاں آئی تھی، اس کے بعد سے اب تک 107 ہجری تک
کوئی بھی فوج یا کوئی لشکر ہندوستان کی طرف نہیں آیا تھا۔ البتہ مسلمانوں نے ایران کو فتح کر لیا تھا اور کابل، افغانستان کا بھی ایک بڑا حصہ مسلمانوں کے ہاتھ پر فتح ہو چکا تھا، لیکن ہندوستان کی طرف کوئی لشکر نہیں آیا تھا۔ اس دوران ہندوستان کے اندر مسلمان آتے رہے تجارت کی غرض سے، اور یہاں ہندوستان کے اندر تجارت کو بڑھاوا دیتے رہے، اور کچھ ملاح، اردو میں ملاح کہتے ہیں جہاز رانوں کو، جو جہاز چلایا کرتے ہیں، اس دور کے اندر بھی جیسے آج کرائے کے اوپر لوگ ٹرک اور مال بردار گاڑیاں چلاتے ہیں، اسی طریقے سے اس دور کے اندر بھی لوگ یہ کاروبار کیا کرتے تھے کہ جہاز وغیرہ کرائے کے اوپر چلایا کرتے تھے۔ تو مسلمان جہاز ران یعنی جہاز چلانے والے لوگ بھی ہندوستان آتے رہے، اور ہندوستان کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے پاؤں جمتے چلے گئے۔ سن 9 یا سن 10 ہجری کے اندر ایک واقعہ پیش آیا۔ سرندیپ، جو کہ سری لنکا کا پرانا نام ہے، وہاں کے راجا نے حجاج بن یوسف کے پاس تحفے تحائف بھیجے، اور اس جہاز کے اندر، جس جہاز میں اس نے تحفے بھیجے، مسلمانوں کا ایک جہاز تھا جس میں مسلم تاجر بھی سوار تھے اور ان کے خاندان بھی سوار تھے۔ لہٰذا وہ جہاز دیبل پہنچا۔ دیبل ایک بندرگاہ تھی، بندرگاہ کو آج کیا کہتے ہیں، پورٹ، جو سندھ کی ایک بڑی بندرگاہ تھی، سندھ کا ایک بڑا پورٹ تھا، اور یہ کراچی کے قریب تھا۔ تو ہواؤں کی وجہ سے بادبانی کشتیاں ہوا کرتی تھی، بادبانی جہاز ہوتے تھے جن پر کپڑے لگے ہوتے تھے، اور ہواؤں کے رخ کے اوپر وہ چلا کرتے تھے۔ تو ہواؤں کے رخ کے مخالف ہونے کی وجہ سے وہ دیبل کے ساحل پر آ گیا، سمندر کے کنارے۔ تو وہاں کے کچھ لٹیروں نے اس جہاز کو لوٹا، اور مسلمانوں کو، تاجروں کو اور عورتوں اور بچوں کو ان لوگوں نے قیدی بنا لیا۔ کچھ لوگ وہاں سے فرار ہونے پر کسی طریقے سے فرار ہوئے، 1-2 لوگ، اور وہ عراق پہنچے، اور عراق پہنچنے کے بعد انہوں نے حجاج بن یوسف کو اس واقعے کی خبر دی، اس لیے کہ اس جہاز کے اندر تحفے تحائف حجاج ہی کے لیے تھے۔ تو حجاج بن یوسف نے، ایک روایت کے اندر تو یہ اس طریقے سے بیان ہوا ہے کہ سرندیپ کے راجا نے تحفے تحائف بھیجے۔ ایک دوسری روایت میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ سری لنکا سے کچھ لوگ حج کی غرض سے مسلمان ایک جہاز کے اندر سوار ہوئے، جس میں وہاں پر انتقال پا جانے والے مسلمان تاجروں کی بیوہ، عورتیں اور بچے بھی تھے، اور کچھ لوگ دوسرے مسلمان تاجر تھے جو حج کے ارادے سے نکلے تھے۔ تو جب یہ جہاز جانے لگا تو سرندیپ کے راجا نے ان کو تحفے تحائف حجاج کے لیے دیے۔ ان دونوں باتوں میں فرق اتنا ہے کہ پہلی روایت کے اعتبار سے یہ جہاز بھیجا گیا تھا سرندیپ کے راجا کی طرف سے، لیکن دوسری روایت کے اعتبار سے یہ لوگ حج کے لیے جا رہے تھے، تو سرندیپ کے راجا نے ان کو تحفے تحائف بھی دے دیے۔ یہ اس طریقے سے 2 روایتیں آتی ہیں۔ لہٰذا جب یہ خبر حجاج بن یوسف کے پاس پہنچی تو حجاج بن یوسف نے سندھ کے راجا داہر کے پاس ایک خط لکھا۔ سندھ کے اندر اس دور میں جو راجا تھا اس کا نام تھا راجا داہر، اور یہ راجا داہر مسلمانوں سے بغض رکھا کرتا تھا، مسلم دشمنی اس کے اندر رچی اور بسی ہوئی تھی۔ تو راجا داہر کے پاس جب وہ خط پہنچا تو راجا داہر نے اس کے جواب میں یہ لکھا کہ یہ کام جن لٹیروں نے کیا ہے وہ لٹیرے میرے بس میں نہیں ہیں، اور وہ جو عورتیں اور بچے ان کے قبضے میں ہیں میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جب یہ جواب حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے پھر ایک اور خط روانہ کیا، اور اس میں اس نے یہ لکھا کہ ٹھیک ہے، آپ اس میں کوئی مدد نہیں کر سکتے،
تو کیونکہ علاقہ آپ کا ہے، میں یہاں سے ان کے لیے ایک فوج بھیج دیتا ہوں جو آپ کے ساتھ مل کر ان سے لڑائی کرے گی اور ہمارے لوگوں کو چھڑائے گی۔ یعنی راجہ داہر سے دشمنی یا راجہ داہر سے لڑائی کا ارادہ حجاج نے نہیں کیا۔ پہلے خط کے اندر تو اسی سے مدد مانگی، لیکن جب راجہ داہر نے پہلے خط کے جواب میں انکار کیا تو اس نے دوسری پیشکش یہ رکھی کہ میں اپنی فوج بھیج دیتا ہوں، آپ ان کا تعاون کریں، میری فوج کا اور ان لوگوں کو سے میرے آدمیوں کو آزاد کروانے میں میری فوج کے ساتھ رہیں۔ لہٰذا راجہ داہر نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا تو حجاج بن یوسف نے اب ضروری سمجھا کہ یہاں سے ایک فوج بھیجی جائے راجہ داہر کی سرکوبی کے لیے، اس لیے کہ یہ تمام باتیں یہ بتلاتی ہیں کہ یہ سارا کام جو ہوا ہے یہ راجہ داہر کے مشورے سے یا اس کے علم میں لا کر ہوا ہے، اور وہ ان لوگوں کا تعاون کر رہا ہے، اسی لیے اس نے ہمارا ہر قسم کے تعاون سے انکار کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں بھی ایک دوسری روایت ہے۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو قیدی بنایا گیا تھا اور ان کے جہاز کو جو لوٹا گیا تھا وہ راجہ داہر کے حکم پر کیا گیا تھا۔ تو اب ان دونوں باتوں میں سے جو بھی صحیح ہو، تاریخ لکھنے والے ہر آدمی نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ حجاج بن یوسف نے 2 دفعہ خط بھیجے اور دونوں دفعہ راجہ داہر سے تعاون کا طلبگار ہوا، لیکن راجہ داہر نے دونوں معاملے کے اندر انکار کیا۔ تو پھر اس نے ایک 6000 فوج کا ایک لشکر وہاں سے روانہ کیا۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے ایک 6000 کا لشکر روانہ کیا، محمد اسلمی کو اس 6000 لشکر کا جنرل بنا کر بھیجا۔ محمد اسلمی جب سندھ میں داخل ہوئے تو راجہ داہر نے اپنی فوج کو باقاعدہ ان کے مقابلے کے لیے بھیجا، اور ایک زبردست جنگ کے بعد محمد اسلمی شہید ہو گئے اور اس فوج کے اکثر لوگ شہید ہو گئے اور فتح حاصل نہ ہو سکی۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے پھر ایک اور 6000 کا لشکر بھیجا بدیل ابن طہفہ کی سربراہی میں۔ یہ لشکر بھی ناکام واپس ہوا، جنگ کے بعد فتح حاصل نہ ہو سکی۔ تو اس کے بعد حجاج بن یوسف نے ایک خط لکھا والی ایران عماد الدین محمد بن قاسم کو کہ اب تم ایک فوج لے کر یہاں سے جاؤ، راجہ داہر کو اس کی بدعہدی اور راجہ داہر کو اس کے کبر اور تکبر اور بدعنوانیوں کا سبق سکھاؤ۔ سن 711 عیسوی میں محمد بن قاسم ایک روایت کے اعتبار سے 6000 کا لشکر اور ایک روایت کے اعتبار سے 12 سے 15,000 کا لشکر لے کر ہندوستان کی طرف آئے اور سندھ کے اندر آ کر اترے، اور پھر یہاں پر انہوں نے 711 سے 713 تک 2 سال کے اندر کئی علاقے فتح کیے، اور پھر اس کے بعد وہ یہاں سے واپس گئے۔ اگلی ویڈیو کے اندر وہ کس طریقے سے یہاں پر آئے اور کس طریقے سے ان کی لڑائیاں ہوئیں، اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔